وضو توڑنے والی چیزیں، پہلا ہے پیشاب یا پخانہ کرنا، دوسرا ہے پیشاب یا پخانے کے راستوں سے کسی بھی چیز یا پخانے کے راستے سے ہوا نکلنا یعنی کہ پادنا، بدن کے کسی حصے یا کسی مقام سے خون پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، چوتھا کھانا پانی یا خون یا پت کی منہ بھر کے الٹی ہو جانا، پانچواں ہے اس طرح سو جانا کہ بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، چھٹا ہے بے ہوش ہو جانا، ساتواں ہے غشی طاری ہو جانا، آٹھواں ہے کسی چیز کا اس حد تک نشہ چڑھ جانا کہ چلنے میں قدم لڑکھڑائے، نواں ہے دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی کا کیچڑ نکلنا، دسواں ہے رکوع سجدہ والی نماز میں جوڑ جوڑ سے کہا کر ہنسنا۔ اب اس میں کچھ مسئلے ہیں۔ مسئلہ، وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا، یعنی کہ کسی کو ننگا دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا خود بالکل ننگے ہو کر وضو کیا یا نہانے کے وقت ننگے وضو کیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ اپنا سطر کھل جانے یا دوسرے کا سطر دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں البتہ یہ وضو کے آداب ہیں کہ ناف سے زانو کے نیچے تک سب سطر چھپا ہوا ہو، بلکہ استنجے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے، کیونکہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر ناک صاف کی اس میں سے جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر بہتا ہوا خون نکلا جیسے کہ نکسیر چل جاتی ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگلا مسئلہ ہے چھالا نوچ ڈالا ہے، یعنی ففولا وغیرہ، اس میں اگر پانی بہا گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر پانی نہ بہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ ہے کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد وہ تیل کان یا ناک سے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگلا مسئلہ ہے زخم پڑ گیا اور اس میں سے کچھ تری یعنی کچھ چمک رہا ہے لیکن وہ بہہ نہیں رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگلا مسئلہ ہے کھٹمل مچھر مکھی پسونے خون چوسا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگلا مسئلہ ہے کہ میں صرف یعنی کہ جو الٹی میں صرف ہلکا سا جو الٹی کا پن محسوس ہوا اور اس کے اندر سے پانی وغیرہ بھی نہ نکلا تو دیکھیں گے کہ منہ بھر کر الٹی ہوئی ہے، اور اگر منہ بھر کر الٹی ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، وضو کرنے کے درمیان اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر شروع سے وضو کرے، یہاں تک کہ اگر چلو میں یعنی کہ ہاتھ میں پانی لیا اور ہوا خارج ہو گئی تو یہ چلو کا پانی بیکار ہو گیا، اس پانی سے کوئی عضو نہ دھوئے بلکہ دوسرے پانی سے پھر سے وضو کرے۔ اگلا مسئلہ ہے دکھتی ہوئی آنکھ، دکھتی ہوئی آنکھ، دکھتی ہوئی چھاتی، دکھتے ہوئے کان سے جو پانی نکلے وہ نجس ہے، یعنی کہ وہ گندا ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کسی کے تھوک میں خون نظر آیا تو اگر تھوک کا رنگ زردی مائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اگر تھوک سرخی مائل ہے یعنی کہ لال ہے ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگلا مسئلہ ہے وضو کے بعد ناخن یا بال کٹایا تو وضو نہیں ٹوٹا، نہ وضو کو دہرانے کی ضرورت ہے، نہ ناخن کو دھونے اور نہ سر کو مسح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا مسئلہ ہے اگر وضو کرنے کی حالت میں کسی عضو کے دھونے میں شک ہو کہ میں نے ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس عضو کو دھو لے، اور اگر اس قسم کا شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے، یوں ہی اگر وضو پورا ہو جانے کے بعد شک پڑ جائے تو اس کا کچھ خیال نہ کرے۔ اگلا مسئلہ ہے جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں وضو کر لینا بہتر ہے جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو، اور اگر وسوسہ سے ایسا شبہ ہو جایا کرتا ہو اس شبے کو ہرگز نہ مانے، اس صورت احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ وسوسے کی اطاعت ہے۔
اگلا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بے وضو تھا، اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں، تو وہ یقیناً بلا وضو ہے، اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ یاد ہے کہ وضو میں کوئی عضو دھونے سے رہ گیا، مگر معلوم نہیں کہ وہ کون سا عضو تھا، تو بایاں پاؤں دھو لے۔ اگلا مسئلہ ہے شیر خوار بچے نے الٹی کی اور دودھ ڈال دیا، اگر وہ منہ بھر کے ہے، نجس ہے، درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ اگلا مسئلہ ہے سوتے میں جو رال منہ سے گرے، اگرچہ پیٹ سے آئے، اگرچہ وہ بدبودار ہو، پاک ہے۔ اگلا مسئلہ ہے مردے کے منہ سے جو پانی بہے، ناپاک ہے۔ اگلا مسئلہ ہے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اگر لوٹے یا کٹورے کے منہ لگا کر کلی کا پانی لیا تو لوٹا، کٹورا اور کل پانی نجس ہو گیا۔ چلو سے پانی لے کر کلی کرے، پھر ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لے۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا سے وضو توڑنے والی چیزیں ہیں، اور ایسی ہی چیزوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔